اللہ اکبر، آج میری قوم کے جوان گناہوں سے نکل کر فسق و فجور کی طرف، فسق و فجور سے اور آگے بڑھ کر اب معاذ اللہ کفر شرک کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ناجائز دوستیاں، یہ لڑکیوں کے ساتھ رنگریلیاں، یہ گناہوں کا ماحول، یہ زیادہ تر آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، فحش باتیں دیکھنے والوں، فحش باتیں کرنے والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی زبان سے فحش بات کرے گا، اگر اس فحش بات کو میں موجودہ دور میں کسی کے جملے کی ترجمانی کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں جسے آپ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں، اس کو فحش بات کہا گیا۔ فحش بات جو اپنی زبان سے کرے گا، جسے آپ لوگ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں لایا جائے گا، کتے کی شکل میں۔ اندازہ کریں فون پر گندی گفتگو، فحش گفتگو کرنے والوں، آنکھوں سے فحش دیکھنے والوں، اور دوسرے مقام پر یہاں تک فرمایا کہ فحش گفتگو کرنے والے کو کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا، اسے کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا۔ سوچو، آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، آج اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، نہ فحش گفتگو کرنے کو، نہ فحش دیکھنے کو، فحاشی عام ہو رہی ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اس سے ایمان کو بھی زوال آ سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث کی گفتگو پیش کروں۔ اگر آنکھوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کبھی کبھی یہ آنکھوں کا مس یوز انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کافر اور مرتد تک بنا دیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عظیم ترین ہستی، باب مدینۃ العلم، سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن پھر اس پر نظر جمائی نہ جائے، بلکہ فوری طور پر اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لیا جائے۔ اگر دوسری نظر میں عورت کو دیکھا گیا تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے میرا سب سے کامیاب تیر کمان آنکھوں کا غلط استعمال ہے، جب میں یہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا۔ بڑے بڑوں کا ایمان لوٹا آنکھوں کے غلط استعمال کروا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی احتیاط بتائی، بعض لوگ ان خیالات کو دقیانوسی خیالات کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ بڑے روشن خیال بنے ہوئے۔ یاد رکھنا اللہ والوں کا خیال کبھی دقیانوسی نہیں ہو سکتا۔ جس روشن خیال کی طرف تم جا رہے ہو نام نہاد روشن خیال، وہ دقیانوسیت ہے، یہ نہیں۔ اسلام دقیانوسیت کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو دیکھنے سے بھی بچو جو اجنبی اور نامحرم ہے۔ عورت تو عورت ہے، عورتیں جو کپڑے پہنتی ہے، اگر وہ کپڑے بھی کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو کہ اس سے بھی دل میں شہوت اور زنا کے جذبات پیدا ہوتے۔ اتنے تقوی کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر عورت کے کپڑے کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو، اور یہاں تک کہ پھر تقوی کی بات فرماتے کہ یہ بھی تقوی ہے کہ اگر عورت کہیں سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے اور وہ جگہ ابھی اس کے بیٹھنے سے گرم ہو تو وہاں بھی نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے بھی دل میں زنا کے جذبات پیدا ہو سکتے۔ یہ پاکیزگی کا تصور ہے اسلام میں۔